योगी उज्जीत सतमात्मानम रहस्यस्थित एकाकी चित्तात्म निराशीत परिग्रह। देखिए क्या कहा गया, जब ईश्वर की पूजा करने के लिए खड़े हो तो ये चित्तात्मा अपनी आत्मा को ऊपर लगा दो, बस बस। अब हिंदू को देखो ऐसे खड़ा हो, आंखें बंद कर ले, आत्मा पर उधर लगा दी है, ये रूहानियत है, रूहानियत। लेकिन इस्लाम इसको किस अंदाज से पेश करता है, फरमाया जब तुम अल्लाह की इबादत करने के लिए खड़े हो तो तुम ये तसव्वुर कर लो कि गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। ताबुदल्लाह कअन्नका तराह फइन लम तकुन तराह फइन्नहु यराक। जब तुम नमाज पढ़ने खड़े हो अल्लाह की इबादत करने, तो तुम ये समझ लो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, तुम अल्लाह को देख रहे हो, तुम अल्लाह को। और ये तसव्वुर अगर दिल में ना आए, अल्लाह को कैसे देखेंगे, देख ही नहीं सकते अल्लाह। अगर ये तसव्वुर ना आए कि अल्लाह को, तो ये तसव्वुर तो आ ही जाना चाहिए हर हाल में कि वो मुझे जरूर देख रहा है। ये तसव्वुर नहीं होना चाहिए वो मेरे पास खड़ा है, ये तसव्वुर नहीं होना चाहिए वो हर जगह है। कभी कभी तकलीफ होती है। अभी मुझसे पहले जो साहब पढ़ रहे थे नज़म, वो जाने कहां से ले आए कि हमसे तो अच्छे वो कबूतर हैं जिनका आशियाना है मदीने में। तो बेचारे क्या क्या घर और आस्थाना पछताना तो कह गए, अरे कबूतर हमसे अच्छे कहां से हो जाएंगे। कुरान ने जब साफ कह दिया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को सबसे बेहतरीन ढांचे के अंदर पैदा किया है। व कर्रमना बनी आदम, हमने इब्ने आदम को मुकर्रम बनाया है। कुरान की आयतों के सरासर खिलाफ है ये जो पढ़ा गया है। ये तमाम चीजें मैं माफ कीजिएगा दूसरे स्टेजों पे पढ़ो जहां वाहवाही होती है, कम से कम हमारे स्टेजों को तो इससे पाक कर दो। ये सब चीजें हमारे स्टेजों पर नहीं बन जाती है। वाहवाही लूटना हो तो कहीं और जाओ। कुरान की आयतों के सरासर खिलाफ है। कबूतर हमसे अच्छे कैसे हो जाएंगे? जिनको आशियाना है मदीना में, अरे मदीना में तो शैतान भी रहता है, नहीं रहता? तो वो भी मुकर्रम हो गया। मदीना में बेनमाजी भी बहुत से लोग रहते हैं, तो वो भी हमसे अच्छे हो गए। मदीना में अगर चोरी छुपे कोई शराब पी ले तो वो जन्नती है इसलिए कि मदीना में पी रहा है। हर आदमी अपने अमलों की बुनियाद पर जन्नत या जहन्नम बनाता है। आप ये नहीं कह सकते कि मदीना के अंदर जितने लोग हैं सब जन्नती है। आप ये भी नहीं कह सकते कि मक्के में जितने लोग हैं सब जन्नती है, नहीं कह सकते आप। कबूतर, अरे कबूतर कैसे अच्छा हो जाएगा? वलक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को सब, कुरान कह रहा हमने सबसे बेहतर ढांचे में अंदर पैदा किया। कर्रमना बनी आदम, हमने इब्ने आदम को मुकर्रम बनाया, आदम के बेटे को मुकर्रम बनाया, फजीलत वाला बनाया। कुरान की आयत में होते हुए कोई कहे कि हमसे अच्छे हैं कबूतर। मेरे भाइयों इन तमाम चीजों के मुआशरे को पाक करो, स्टेजों को तो कम से कम पाक कर दो। ऐसे कम से कम नज़में यहाँ तो ना पड़ जाए, यहाँ तो नात का कोई सही हक अदा कर ही नहीं पाता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जोड़ ही देता है और शिर्क की आमेज़ें उसमें आई जाती है। अल्लाह के रसूल के मकामी को कोई इतना बढ़ा देता है। बुला लो आका हमें मदीना में। अरे नबी क्या बुलाएंगे मदीना के अंदर? अल्लाह से दुआ मांग, अल्लाह मुझे भी वो बस्ती दिखा दे, अल्लाह मुझे भी उस मुकद्दस मकाम पे पहुंचा दे। अब तू नबी से कह रहा है कि अरे नबी तो छोड़ो, वो मुशर्रफ आया था पाकिस्तान से और आगरा में आया और आगरा के बाद अटल बिहारी से बात करने के बाद उसका बयान था कि हम अजमेर जाएंगे, लेकिन वो बात बिगड़ गई, वहां बात बनी नहीं कश्मीर वाली, तो वहीं से अपना फ्लाइट लेके वापस हो गया। जब मैं पाकिस्तान गया मुझे लोगों ने बुलाया तो वहां के लोग क्या कहते हैं, अरे वो अजमेर वाले बाबा की तौफीक ही नहीं मिली, उसने बुलाया ही नहीं था, अगर उसने बुलाया होता तो ही पहुंच जाता। लेकिन हमारे अजमेर वाले बाबा को पसंद ही नहीं था मुशर्रफ। ये पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं हमसे, पाकिस्तान के लोग हमसे कहा अजमेर की इतनी तारीफ कि उन्होंने बुलाया ही नहीं, ऐसे आदमी को पसंद नहीं। तो मेरे नवाज शरीफ को तो बुला लिया भाई, तो स्पेशल जहाज लेके आया था, वहां गया। ये पसंद नहीं है, मनमोहन सिंह जाए तो पसंद है, सोनिया जाए चादर चढ़ाए तो पसंद है। अभी सुना चादर पे झगड़ा चला,
2-3 लाख रुपए की चादर थी, कोई नेता चढ़ा रहा था, उसमें दोनों जो मजावर थे, दिन की ड्यूटी वाला और रात, दोनों लड़ गए। हट हमारी ड्यूटी, वो रात की ड्यूटी के चक्कर में कहता कि मैं तो दिन में रहूंगा। क्यों? पता चल गया कल आ रहा मिनिस्टर, कहता मैं तो दिन में रहूंगा। उसने कहा तेरी रात की ड्यूटी है, तू रात में रहूंगा, मैं तो दिन में रहूंगा। दोनों लड़े, आखिरकार झगड़ा ये कहकर सुलझाया गया कि जितने की चादर होगी आधा आधा कर लिया जाए। ये कह के झगड़ा चुकाया जाता है, ये कह के झगड़ा छुड़ाया गया। मेरे प्यारे साथियों, अब झगड़े भी हों चादरों के चक्कर में, दिन वाले भी लड़े, रात वाले भी लड़े, आपको नहीं मालूम अंदरूनी कहानियां क्या है। तो इस्लाम दीन रूहानियत है। कैसा रूहानियत का दर्ज दे रहा? जब अल्लाह की इबादत करो तो ये सोच लो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, तुम, और तुम अल्लाह को नहीं देख रहे हो। अल्लाह ये दिल में नहीं आ रहा, अल्लाह को कैसे देख सकते? क्या अल्लाह कैसे देख सकते हैं? तो ये जरूर आ जाना चाहिए कि अल्लाह हमें देख रहा है, क्योंकि जब ये तसव्वुर अल्लाह में देख रहा है तो आप अच्छी तरह पढ़ें नमाज। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तुम्हारा राजधानी नहीं चलेगी। और अगर ये तसव्वुर है अल्लाह में देख रहा है, पढ़ते जाओ अल्लाह अकबर। एकदम भाग जाएगा एकदम, क्योंकि उसको तसव्वुर नहीं है कि अल्लाह देख रहा है, उसको तसव्वुर नहीं है कि अल्लाह देख रहा है। अल्लाह देख रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इज़ा तक़ल मुस्लिमानी बिसैफिहिमा फल क़ातिल वल मक़तूल फिन्नार। मुस्लिम शरीफ किताब जिहाद के अल्फाज हैं, जब दो मुसलमान तलवारें लेकर बाहर निकल आए और दोनों एक दूसरे को मारना चाहें तो एक मारेगा एक मरेगा, एक मारेगा एक मरेगा, एक कातिल होगा एक मक़तूल होगा, हम भी मारो तुम भी मारो, तो एक मरेगा एक मारेगा, पिस्टल तंबूक बंदूक कुछ भी समझ लो, एक मारेगा एक मरेगा। अल्लाह के रसूल कहते मारने वाला भी जहन्नमी मरने वाला भी जहन्नमी। साहबा ने कहा मारने वाले को जहन्नम में जाना चाहिए, मरने वाला क्यों जाएगा? अरे ये तो बेचारा मर गया है, इसने थोड़ी मारा है उसको, ये जहन्नम में क्यों जाएगा? तो अल्लाह के रसूल ने क्या बेहतर फैसला किया है, आपने फरमाया मरने वाला जहन्नम में इसलिए जाएगा इन्नहु कान हरीसन अला क़त्ल साहिबी, क्योंकि उसके दिल में नियत थी कि मैं अपने भाई को कत्ल करूं। वो भी तो यही चाह रहा था कि मैं उसको कत्ल कर दूं, उसके दिल में लालच था कि मैं भी कत्ल कर दूं। अब बताइए नियत किसको कहते हैं? दिल के इरादे को। नियत किसको कहते हैं? दिल के इरादे को। अब वो जबान से थोड़ी कहा था नियत करता हूँ मैं तलवार को यहाँ से निकालने की, घर से बाहर निकलने की, इसको कत्ल करने की, मारने की, बस उसके दिल में नियत थी कि मैं इसको कत्ल कर दूं। इस दिल की नियत की वजह से जहन्नम में जाएगा। आज हमारे भाई बड़े आराम से कहते हैं नियत करता हूं मैं 2 रकात नमाज सुन्नत बात अल्लाह के मुंह में रखे मैं शरीफ की तरफ, और फर्ज पढ़ रहे होते तो कहते पीछे इस इमाम के अल्लाहू अकबर। अरे मस्जिद में और भी तो चीजें होती है, बस इतनी चीजें हैं। जैसे तुम्हारे अल्फाज हदीस में नहीं आए हैं, जब इतनी चीजें कहते हो तो कुछ और कह दिया करो। जैसे हमने कहा था बहुत पहले, मस्जिद में जितनी चीजें हो सब कह दिया करो। नियत करता हूं मैं 2 रकात 4 रकात नमाज फर्ज वास्ते अल्लाह के मुंह में रखे किबले शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के, दाएं बाएं जो आदमी हो दाएं बुढ़ा बाएं बुढ़ा जो भी हो, ऊपर आसमान नीचे चटाई है, ऊपर पंखे नीचे पीछे नल की टोटी और आगे इमाम, और सामने घड़ी घड़ी में बज रहे 2 या 3 4 जो भी हो, जो चीजें आपको दिख रही हो, इतने खंबे इतने लाइट इतने पंखे, अल्लाहू अकबर। भाई आप नियत करो पूरी करो, अधूरी क्यों करते हो? और जब आप ये कहो कि ये अल्फाज हदीस में नहीं है, तो वो भी तो अल्फाज हदीस में नहीं है जो तुम कहते हो नियत करता हूं मैं 4 रकात नमाज पर वास्ते अल्लाह के। ये वास्ते अल्लाह की कहा हदीस में? मुंह में रखे शरीफ की तरफ ये बोलना जरूरी कहा है हदीस में? ये भी तो कहते करो मुंह मेरा दीवार की तरफ, मुंह मेरा हुजरे की तरफ, मुंह मेरा जो है मेहराब की तरफ, माइक रखा हो तो मुंह मेरा माइक की तरफ। ये सारे अल्फाज अगर नहीं कह सकते तो वो अल्फाज क्यों कहते हो? मेरे भाई कोई शरई हैसियत नहीं, नियत दिल के इरादे का नाम है, दिल के इरादे का। आप पूरा मत मानिए मेरी बात का, हम सबकी खिंचाई करते हैं। आप ये मत सोचो कि हम अहले हदीस है, अहले हदीसों को तो सबसे पहले मैं जहन्नमी कहता हूं, हम इनकी भी खिंचाई करते हैं। आज ये बहुत लंबा चौड़ा लेन देन कर रहे हैं जहेज में, जहेज के मामले में बहुत लंबा चौड़ा जहेज, और अहले हदीसों की शादियां है। इमाम शाफी कभी कहा करते थे जब मैं किसी अहले हदीस को देखता हूं, जब मैं किसी अहले हदीस को देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे मैं किसी सहाबी को देख रहा हूं। मेरे भाइयों, इमाम शाफी ने किताब उनके अंदर ये बात लिखी है, यानी अहले हदीसों का अमल सहाबा के अमल से मिलता जुलता था। वो कहते थे कि जब मैं किसी अहले हदीस को देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे मैं किसी सहाबी को देख रहा हूं। आज अहले हदीसों की शादियां लगती है कि सहाबी की शादी हो रही है, रसूल की शादी की तरह हो रही है। देख लो कार्ड छप रहे बाकायदा,
اتفاق سے مجھے بھی دعوت ملی, میں گیا تو دیکھا سب کھڑے ہو کے کھا رہے. آپ کیا چلتا ہے؟ نہیں چلتا ہے سسٹم. اگر نہیں چلتا ہے تو اللہ کرے کہ نہ چلے. اٹاوا میں چلتا تھا, چلا, ابھی بھی چل رہا ہے. میرے یہاں چلا ہے, شادی میں گئے تو کھڑے ہو کے کھانا کھانا پڑا. میں نے تو کرسی منگا لی, کسی طرح بیٹھ گیا, کھا لیا. لیکن سب لوگ کیا کیے, تھوڑا سا یہ گالا ہو, پالا کڑی, سموسا, کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں. بعد میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کیا ہے؟ بولے بھائی صاحب یہ بفے سسٹم ہے. اس کو بگاڑ کے بولتا ہے تھا بفر سسٹم ہے, بفر. میں نے کہا یار اس کا نام تو ہونا چاہیے تھا گدھا سسٹم, کتا سسٹم, سور سسٹم, اور اس کا نام تو نے رکھا ہے بفر سسٹم, بفے سسٹم. اس کا نام تو رکھنا چاہیے تھا کتا سسٹم. تم نے اس کا نام کہتے مولانا یار تم, ہم نے کہا یہی کہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جمعے کا ٹائم آیا, دیکھیے موبائلوں میں لوگوں نے, جیسے آپ لوگ بھر رہے ہیں ویسی جمعہ میں میری جس دن میں اٹاوا میں ہوتا ہوں تو سب لوگ ایسی میری تقریر ریکارڈ کرتے ہیں. آج بھی وہ تقریر ریکارڈ ہے میری جس میں میں نے جمعے کے اندر کھچائی کی ہے اور کہا بند کرو اس کتا سسٹم کو, بند کرو. حاجی لوگ بھی کتے بن کے کھانا کھا رہے پہنچ گئے, حاجی لوگ کھا رہے. ہم نے کہا کم سے کم ایسے مقدس مقام کو دیکھ کر آئے ہو, تم تو یار انسان بن کے کھاؤ. اگر یہ حاجی اور نمازی اور روزدار اور یہ ملا مولوی ایک پلیٹ فارم پہ اگر جمع ہو جاؤ کہتے ہیں ایسی شادیوں میں ہم نہیں جائیں گے, نہ نکاح پڑھائیں گے, تو ان کی مجال ہے. جب نکاح پڑھانے والے ہی نہیں ملے گا تو کون پڑھائے گا تیرے بیٹے کا؟ کون پڑھائے گا؟ لیکن وہ ہوتا ہی نہیں. مولانا لوگ پہلے پہنچ جاتے ہیں, نکاح قبول کیا, کیا کیا, 1000 روپئے. یہ صورتحال ہوگی تو برائیاں رکے تو کہاں سے روکے؟ اہل حدیث یہ نہ سمجھے کہ جنت ہمارے باپ کو ٹھیکے میں مل گئی ہے اور ہم جنت میں چلے جائیں گے. میں جانتا ہوں کہ آپ کے پاس منہج ہے, آپ کے پاس اصول ہے, آپ کے پاس ضابطے ہیں. ان ضابطوں کو عملی جامہ پہناؤ. اور شادی اسلام کے اندر میں نے شروع میں کہا تھا, اور آج اسلام جہاں بہت سی خصوصیتوں کا مالک ہے وہاں اسلام کی خصوصیت ہے کہ یہ دین السہل بھی ہے, آسانی کا دین ہے. آسانی ہندو دھرم کے اندر شادی میں کوئی آسانی نہیں ہے. پڑھیے لڑکی والوں پر بہت بڑا ظلم کیا گیا ہے, لیکن اسلام اتنا آسان. ایک عورت بخاری شریف کے حدیث اللہ کے رسول کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کتاب النکاح پڑھیے, میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں. امام حافظ احمد ابن حجر نے لکھا ہے فتح الباری میں اس لڑکی کا باپ نہیں تھا, اس کا بھائی بھی نہیں تھا, چچا بھی نہیں تھا, کوئی نہیں تھا. اللہ کے رسول میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے رسول خاموش ہو گئے. اس نے دوبارہ کہا, پھر خاموش رہے. اس نے تیسری بار کہا, آپ پھر خاموش رہے. تو ایک صحابی وہاں بیٹھے ہوئے تھے, کہا بار بار کہہ رہی ہے آپ شادی, تو آپ اس کو جواب دیجیے. کہا میں نہیں کر سکتا. تو صحابی کا کیا جواب تھا, اللہ کے رسول اگر آپ نہیں کر سکتے تو میرے ساتھ کر دیجیے. مزاج دیکھیے اسلام کا. تو موبائلوں پر لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہوتی تھی. اللہ کے رسول اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو میرے ساتھ کر دیجیے. اللہ کے رسول نے اس عورت سے کہا دیکھو یہ شادی کرنا چاہتا ہے, تم کرو گی؟ اس نے کہا آئی تو ہوں آپ کے لیے, اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ کر دیجیے. اب آپ رخ پلٹے ادھر, تم کرو گے؟ مہر دینے کے لیے کیا ہے, جہیز کا سوال نہیں ہوا. ہیرو ہونڈا اور یاما کے زمانے گئے, اب تو R15 مانگتے ہیں 1,30,000 والی گاڑی. وہ بہار میں نے کہا تو چلائے گا کہاں, یہاں کی سڑکیں اتنی خراب ہے. R15 مانگ رہا تھا بہار میں, R15 1,40,000 30,000 گاڑیاں بھی پہنچی. میں نے کہا چلائے گا کہاں, بولا رہے دیش تو کا کون چلاتا کون. مہر کیا دے گا اپنی بیوی کو, کہنے لگا وہ کچھ نہیں ہے, بھائی اتنی شاید. اللہ کے رسول نے کہا کچھ تو ڈھونڈو, تلاش کرو. التمس خاتما من الحدید, لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لاؤ. لوٹ کر آ کر کہتا اللہ کے رسول مجھے تو لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی, گھر میں لوہے کی انگوٹھی تک نہیں ہے اور شادی کرنا چاہ رہا. ہمارے یہاں تصور ہو جائے گا شادی لڑکی کو دینے کے لیے بھی ساڑی ہونا چاہیے, سوٹ ہونا چاہیے, یہ سونا اتنا ہونا چاہیے, زیور اتنا ہونا چاہیے. اور آپ تو کر دیں گے لیکن آپ کے گھر کی جو ہوم منسٹر ہے وہ نہیں ہونے دیں. یہ ملانیوں کی چلتی ہے, ملوں کی نہیں چلتی ہے. یہ حضرت بیویاں جو ہوتی ہیں گھر میں, ایک ہی تو لڑکا میرا, اتنا نہیں ہوگا تو کیسے. ان لوگوں کے آگے ہم لوگوں کی نہیں چلتی ہے. ان پر کنٹرول کو جو کر لے گیا وہ کامیاب ہے. ان پر
आदमी चाहता है अपने लड़के की शादी गरीब लड़की से करने में, इतना भी नहीं उसके पास, तो क्या बात है, मेरे लड़के के बहुत सी लड़कियां मिल जाएंगी, ये नहीं होने देती है ये। हजरत ने कहा अल्लाह के रसूल ने, बहन क्या देगा? कहते कुछ नहीं, अंगूठी तक नहीं है। अल्लाह के रसूल ने उससे पूछा, चाहिए बताओ कुरान कितना याद है तुम्हें, सूरतें कुछ याद है? उसने गिनाना शुरू कर दी, ये सूरत, ये सूरत, ये सूरत, सूरह हक का याद है, सूरह मुल्क याद है, सूरह हश्र याद है, सूरह जुमा याद है, सूरह मुनाफिकून याद है, सूरह नबा याद है, सूरह कयामा याद है, सूरह दाद है, इतनी सूरतें याद है, कहां सब याद है। सुनाओ। आपने कहा क्या ये सूरतें तू अपनी होने वाली बीवी को याद करा देगा, सिखा देगा? कहने लगा हाँ। आपने उस औरत से पूछा, क्या तेरा शौहर अगर तुझे ये सूरतें याद करा दे तो तू इसी को मेहर तसव्वुर कर लेगी, इसी को मेहर मान लेगी? रोने लगी, कहती है अल्लाह के रसूल, जिस औरत के निकाह में कुरान की सूरतें मेहर बन जाए, उससे ज्यादा पाकीज़ा और बाबरकत निकाह किसका हो सकता है? ठीक है, निकाह पढ़ा दिया गया, हो गया, सूरतों को मेहर बना दिया और रुखसती भी हो गई। उसी दिन खुद नबी अकरम उस औरत के सरपरस्त बन गए, वली बन गए, क्योंकि उसका पुण्य नहीं था, आप खुद उसकी वली बन गए। निकाह उसी जगह पर। कितने बाराती आए बताओ? आजमगढ़ के, मुबारकपुर के इलाके के अतराफ के लोगों, कितने बाराती आए? कितने ढोल ताशे बजे? लड़के के हाथ में मेहंदी किसने लगाई थी? कितने सूट दिए थे उसने लड़की को? और बाराती जो कहता है, मुझे बड़ा गुस्सा आता है, मैं तो कहता हूं कितने चोर आए थे बताओ? ये तिबले बोलो। होम्योपैथिक दवाओं से अब इलाज मुमकिन नहीं है, इलाज कर करके थक चुका हूं होम्योपैथिक से, मर्ज इतना बढ़ चुका है कि अब बगैर ऑपरेशन के ठीक नहीं होगा। हदीस है मुस्तफा अहमद की, दखला सारिकन व खरज सारिकन, चोर बनकर गया और डाकू बनकर निकला। चोर क्या हुआ? लड़की वाले घर पहुंच गए। अब डाकू क्या? अगर खातरी में कमी हुई तो बताऊं। अब बेचारा बजाय भैंस के गोश्त के चिकन खिला रहा है, मटन ला रहा है। मालूम है इसमें ऐसे लोग बैठे हैं बारातियों में जो जानते हैं इस लड़की के बाप की हालत, इसने हमारा पेट भरने के लिए कितना कर्ज लिया है जानते हैं, कितना लोन लिया बैंक से ये जानते हैं, लेकिन रहम फिर भी नहीं आता। हम तो डाकू है, लूटने आए, खिलाओ। और अगर खादरी में कमी हुई तो तुझसे कुछ नहीं कहेंगे, जिंदगी भर तेरी बेटी को ताने दिए जाएंगे घर में। इससे बड़ा डकैत कौन होगा जो लड़की को ताने सुनवाए? सच्चा नक्शा खींचा था अल्लाह के रसूल ने, चोर बनकर गया डाकू। हम इज्जत के जुमले में लपेट के कह देते हैं बाराती, बहुत अच्छे जुमले उनको दे देते हैं, बाराती, मेहमान समझ के। अच्छा एक बात बताइए, नुक्ते नजर से, इस्लामी शरीयत की नजर से सजा क्या होनी चाहिए? जिनको आप अपने घर में कालीनों पर बिठाते हैं, इनका अंजाम होना क्या चाहिए? जब अल्लाह के रसूल ने जब कह दिया कि ये कुत्ते बन के गए और डकैत में चोर बन के जाते हैं और डाकू बन के निकलते हैं, तो चोर का अंजाम क्या होता है? उसको कोई अच्छा समझता है? लेकिन हमारे यहाँ बारातियों की बड़ी इज्जत होती है। लड़की वाला इसलिए करता है बेचारा क्योंकि जिंदगी लड़की की मेरी इसी बारात की खातिर और मदारात में टिकी हुई है। अगर यहाँ इज्जत अच्छी हो गई तो लड़की की तारीफ होगी और लड़की के को सताया नहीं जाएगा। यहाँ कुछ कमी हुई तो पहले तो दूल्हा ही तेरे बाप ने इंसल्ट कर दिया जिंदगी भर। और मीर तकी मीर का वाकया कौन नहीं करता, जिसने सब कुछ दिया था अपनी बेटी को, और बेटे की दामाद की फरमाइश एक महीना पहले आ गई। लड़की ने मना किया, अब्बू आप घर गिरवी रख रहे हो, आपने दुकान में बेच दी, बेटी तू अच्छे घर में चली जा बस। लड़की जानती थी मेरा बाप इसका कर्ज कैसे अदा करेगा। बहरहाल डोली तो उठ गई और निकाह तो हो गया और चली तो गई, रुखसती तो हो गई। लेकिन जब वो अपनी ससुराल पहुंचती है रात ही में, शौहर जब उसके करीब आता है तो ये अपने शौहर को अपने जिस्म के करीब नहीं आने दे रही है, हाथ नहीं लगाने दे रही है और कह रही है तुमने तो मेरे माल से, मेरी दौलत से, मेरे बाप के माल दौलत से मोहब्बत की, वो तुम्हें मिल गया, जाओ उसी के साथ सो जाओ। ये सारा जेवर, सारा सोना चांदी और ये जो कुछ मांगा वो नीचे रखा हुआ है,
جس کو کل سجا سجا کے رکھا جائے گا، جاؤ اسی کے ساتھ سو جاؤ۔ اس نے کہا بیوی آج کی رات حجتوں کی رات نہیں ہے، بحث کرنے کی رات نہیں ہے، یہ رات ایسی ہے کہ جو ہر نوجوان کو بڑے لڑکے اور لڑکی کو بڑے ارمان ہوتے ہیں اس رات کے، اور تم اس کو حجتوں میں گزار رہی ہو۔ نہ جانے اس لڑکی کے منہ سے کون سا جملہ نکلا، چیختی ہے، دردناک آواز نکالتی ہے، اور اسی چارپائی کے اوپر سے زمین کے اوپر گر جاتی ہے، اور چلتے ہی زمین کے اوپر گرتی ہے، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اس لڑکی کا انتقال ہو جاتا ہے، میر تقی میر کی بیٹی کا۔ میر تقی میر کی بیٹی کا جب انتقال ہو جاتا ہے، جنگل میں آگ کی طرح یہ خبر پھیلتی ہے، اور دھیرے دھیرے یہ خبر جب لڑکی کے باپ کو میر تقی میر کو ملتی ہے تو وہ فجر کی نماز کے بعد اپنی بیوی کو لے کے جب چلتے ہیں، چلو بیٹی کی سسرال چلتے دیکھیں کہ کیسے انتقال ہو گیا ہے۔ بیوی تو اندر چلی گئی، لیکن میر تقی میر کو یہ کہہ کر باہر بٹھا دیا گیا کہ ابھی لڑکی کو غسل دیا جا رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد کفن پہنایا جائے گا، اور کفنا کر اس کو جب باہر نکالا جائے گا تب آپ اپنی بیٹی کے چہرے کو، شکل کو دیکھ لے گا۔ میر تقی میر بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑی دیر کے بعد جب میر تقی میر کی بیٹی کو کفنا کر، کفن پہنا کر، کفن اڑا کر جب باہر نکالا گیا تو میر تقی میر کو اجازت ملتی ہے کہ تم اپنی بیٹی کے چہرے کو دیکھنا چاہو دیکھ لو۔ میر تقی میر اپنے بیٹی کے چہرے کی کو کھولتے ہیں، گاڑ کھولتے ہیں، اور جیسے اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھتے ہیں، سفید کفن دیکھتے ہیں، باولے سے ہو جاتے ہیں، کہتے میری بیٹی تمہیں میں نے سرخ جوڑے میں ودا کیا تھا، یہ سفید چادر، یہ سفید کپڑے تو میں نے تمہیں دیے نہیں تھے، یہ کیسے تمہیں مل گئے، یہ کہاں سے آ گئے تمہارے پاس؟ لوگوں نے کہا میر تقی میر ہوش میں آؤ، جو ہونا تھا اس کو ہو گیا، بھول جاؤ اس کو، دعا کرو اللہ تعالیٰ اس بچی کو جنت عطا فرمائے۔ میر تقی میر اپنی بیٹی کے گال پر ہاتھ پھیرتے ہیں، پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں، ہوش میں آتے ہیں، اور کفن پکڑ کر کہتے لوگوں میں اپنی زندگی کا آخری شعر پڑھ رہا ہوں، اور اس شعر کے بعد آج کے بعد میں اپنی شاعری ختم کر دوں گا۔ اس کے بعد میر تقی میر نے جو شعر پڑھا وہ بڑا دردناک شعر تھا، اور شعر پڑھتے ہوئے انہوں نے کہا اب آیا ہے خیال آرام جاں، اب آیا ہے خیال آرام جاں اس نامرادی میں، اب آیا ہے خیال آرام جاں اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم اسباب شادی میں۔ میری بیٹی تیرے ہونے والے شوہر نے لسٹ بنا کر جہیز کی جو چیز دی تھی میں نے ساری چیزیں دے دی، یہی کفن دینا میں بھول گیا تھا جو تجھے تیری سسرال سے ملا ہے۔ پھر اپنے داماد پر توجہ دی اور فرمایا آئے نوجوان میرے داماد، تم لسٹ میں اس کفن کو لکھنا بھول گئے تھے، یہ بھی لکھ دیے ہوتے تو اس لڑکی کا باپ تجھے کفن پہ یہ بھی دے دیتا، یہ تیرے کفن پہ نہ لپیٹی جاتی۔ میری بیٹی کا انتقال ہارٹ اٹیک سے ہوا ہے، صدمے سے ہوا ہے، اور اس کو صرف اس بات کا صدمہ کھا گیا کہ میرا باپ اتنا لمبا چوڑا قرض کہاں سے ادا کرے گا، میرا باپ اتنا لمبا چوڑا قرض جو میرے جہیز کے چکر میں اس نے اپنے آپ کو قرضدار بنا لیا، وہ میرا باپ کہاں سے لائے گا۔ اس صدمے سے میری بیٹی کو اٹیک پڑ گیا اور مر گئی۔ اب آیا ہے خیال آرام جائز نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم اسباب شادی میں۔ اس کے بعد کا لوگوں مجھے اپنے داماد کے دیے ہوئے کفن میں اپنی بیٹی کو کفنانا منظور نہیں ہے، میں اس کو اپنے ہی کفن میں کفناؤں گا، میں اس کو اپنے داماد کے قبرستان میں لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، منظور نہیں ہے مجھے، میں اس کو اپنے آبائی قبرستان میں لے جاؤں گا، اس لیے کہ میری بیٹی ایک دن کی بھی اس کی بیوی نہیں بن سکی، مجھے اس کو لے جانے دو۔ میرے داماد نے اتنی چیزیں نہیں مانگی ہوتی تو آج میری بیٹی اس دنیا کو چھوڑ کے نہیں جاتی۔ لوگوں نے سمجھایا میر تقی میر کیا کر رہے ہو؟ میر تقی میر کو آج بہت غصہ آیا، اور آتے اس نے کہا اے حاجیو، نمازیو، ملا مولویو، دور رہو، ہٹ جاؤ، آج مجھے سمجھانے کے لیے آ گئے ہو، کل جب یہ ایک لسٹ سونپ رہا تھا
جہیز کی لمبی چوڑی ڈیمانڈ کر رہا تھا تو تمہیں اس کو سمجھانا چاہیے تھا کہ اسلام کے خلاف ہے، یہ غلط ہے۔ اس وقت تم کہاں مر گئے تھے؟ آج میری بیٹی مر گئی تو تم سب چلے آئے ہو سمجھانے کے لیے، جو ہو گیا ہو گیا، چھوڑو آج میں کسی کی بات نہیں مانوں گا۔ اور میر تقی میر اپنے گھر گیا اور جانے کے بعد اس نے اپنی چادر میں اپنی بیٹی کو کفنایا اور اس کی چادر اس کو واپس کر دی اور اپنے ہی آبائی قبرستان میں اپنی بیٹی کو دفنا دیا گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کے بعد میر تقی میر نے پھر زندگی بھر کوئی دوسرا شعر نہیں پڑھا۔ آپ اندازہ لگائیے اتنی نہ جانے کتنی غریب لڑکیاں جو جہیز کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہیں، معاشرے کے سربردہ لوگ، معاشرے کے سماج کے مضبوط قسم کے لوگ آگے اٹھیں اور لڑکیوں کے بارے میں سوچیں، ورنہ ایسی جلاتی جائیں گی، جلتی رہیں گی، خودکشی کرتی رہیں گی اور ایسے ہی ان کی اوپر طلاق ہوتی رہے گی اور جہیز ایکٹ کے مقدمے ایسے ہی چلتے رہیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دین سہل ہے، یہ اسلام ہی ایسا مذہب ہے جو بڑا سہل، دین سہل ہے، آسانی والا مذہب ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے اس کے اندر آسانی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح کو اتنا آسان کر دو، اتنا آسان کر دو کہ زنا کاری مشکل ہو جائے۔ آج ہم نے زنا کاری اتنی آسان کر دی کہ نکاح کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ آج زنا کاری آسان ہو گئی، نکاح کرنا مشکل ہو گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا کاری مشکل ہو جائے۔ ہندو دھرم کے اندر پوجا میں کتنی کتنی چیزیں، 100 گرام اخروٹ، 100 گرام کاجو، 100 گرام بادام، 100 گرام کشمش، 100 گرام چھوارا، 100 گرام ایک کستوری، 1 تولہ اور 1 ناریل کا گولا۔ یہ 7-8 چیزیں مجھے یاد ہیں اور ٹوٹل ملا کے 31 چیزیں ہیں، 31 سب 100 گرام ہیں۔ صبح اور شام آگ میں جلاؤ، ہون کرو، سندھیا۔ اس کو اور لکھا کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو تم ادھرمی اور پاپی ہو کر مرو گے۔ اب اتنی چیزیں کھولنا ہے اور 16 چمچے دیسی گھی، وہ بھی گائے کے شدھ دیسی گھی، تو بابا نام وہی دے سکتا ہے اور تو نہیں ملنے والا ہے نہیں، وہی دعویٰ کرتا ہے گائے کا شدھ دیسی گھی۔ تو 16 چمچے دیسی گھی یعنی 150 گرام صبح اور 150 گرام شام کو، 1 ناریل کا گولا صبح، 1 ناریل کا گولا شام کو۔ یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ اس کے علاوہ 29 چیزیں اور ہیں، کاجو، بادام، پستہ، 100 گرام صبح، 100 گرام شام کو، اور 1 تولہ کستوری، جعفران صبح، 1 تولہ شام کو۔ 31 چیزیں ٹوٹل۔ یہ چیزیں دونوں ٹائم ہونا چاہیے تب پوجا ہو رہی ہے، اور اگر کسی دن چھوڑ دیا تو دھرمی پاپی۔ بتاؤ 1000-2000 روپے کس کے پاس ہے روزانہ پوجا کرنے؟ اور لکھا اتنا ہونا ہی چاہیے۔ اسلام کے اندر کیا ہے آسانی؟ نماز فرض ہے، نماز کے لیے وضو بھی فرض ہے، لیکن وضو کے لیے اگر پانی نہیں ملتا ہے تو پاک مٹی پر تیمم کر لو، نماز پڑھ لو۔ یہ نہیں کہا کہ اسٹیشن جاؤ اعظم گڑھ کی اور 1 لیٹر کی بسلری بوتل خرید کے لاؤ اور اس سے وضو بناؤ 15 روپے کی، تب جا کے وضو ہوگا۔ آسانی دیکھیے آپ اسلام کے اندر۔ سفر میں ہو تو آپ قصر کریے، 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھیے۔ سفر میں اگر آپ چاہ رہے ہیں تو ظہر اور عصر دونوں کو ایک ساتھ پڑھ لیجئے، 2 ظہر 2 عصر، مغرب اور عشاء ایک ساتھ ملا لیجئے، 3 مغرب 2 عشاء۔ لیکن 2 نمازیں ہر جگہ ایک نہیں کر سکتے۔ اب عشاء میں فجر ملانا چاہو تو نہیں ملا سکتے، سورہ فجر میں آرام سے سو کریں گے، فجر عشاء نہیں ملا سکتے، فجر اور ظہر بھی نہیں ملا سکتے، ظہر عصر اور مغرب اور عشاء۔ یہ آسانی نہیں تو اور کیا ہے؟ کتنی آسانی ہے اسلام کے اندر، آسانی ہے۔ ہر آدمی اسلام کے تمام احکامات پر بہت آسانی کے ساتھ عمل کر سکتا ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، کلمہ طیب، اس کے بعد روزہ، نماز، روزہ، حج اور زکات۔ لیکن اگر کوئی آدمی غریب ہے تو 2 چیزیں اسلام کی بنیاد میں سے اس کی اوپر سے اٹھا لی گئی ہیں، صرف کلمہ طیبہ اور نماز اور روزہ۔ زکات دے ہی نہیں سکتا اس لیے کہ غریب ہے، حج کر ہی نہیں سکتا اس لیے کہ وہ غریب ہے، وہاں تک جانے کی طاقت نہیں ہے۔ تو 2 بنیادی رکن اور بڑے مضبوط دیواریں اٹھا لی گئی ہیں اس کے اوپر سے کہ زکات نہ دو اور حج بھی نہ کرو، اس لیے کہ تم غریب ہو، تمہارے پاس استطاعت نہیں ہے۔ صرف 3 ہی چیزیں چھوڑ دی، کلمہ طیبہ ادا کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور نماز پڑھو، روزہ رکھو۔ یہ اسلام کی بنیاد۔ آسانی دیکھیے، آسانی اسلام کے اندر کتنی ہے۔ ایک شخص آیا اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول میں تو ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ آپ نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہ اللہ کے رسول میں نے تو روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا۔ یہ کیا کر تو میں ہو اللہ کے رسول کیا کر، بس قریب ہوا، بس بہک گیا، ہو گئی۔ آپ نے کہا کفارہ ادا کرو۔ بولا ہاں ٹھیک ہے، کیا کر کہ ایک غلام، کیا غلام آزاد کرو۔
اللہ کے رسول ساری زندگی تو مجھے دوسرے کی غلامی کرتے ہوئے ہو گئی، میں کہاں سے غلام کروں؟ میرے پاس بھی طاقت نہیں ہے، کون خریدے غلام آزاد کرے؟ آپ نے کہا دوسرا بھی آپشن ہے. کہاں بتائیے کیا ہے؟ کچھ نرم نرم آپشن بتائیے، اتنے سخت بتا رہے. آپ نے کہا دوسرا نرم ہے. کہا کیا؟ 60 روزے رکھو مسلسل پے در پے کنٹینیو، ایک بھی چھوٹنا نہیں چاہیے بیچ میں، اگر ایک بھی چھوٹ گیا تو سب بیکار. کتنے؟ 60 نہیں رکھوں. کہا کیوں؟ کہ ایک روزے کا تو یہ حال ہے، بیوی کنٹرول نہیں کر پائے. دیکھ رہے آپ کہہ رہے 60 رکھیے، میں کہاں سے کروں؟ نہیں رکھتا ہوں. آپ نے کہا اور ایک اور رہ گیا آپشن. کہا نرم بتائیے نا، سخت بتا رہے. کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، محتاجوں کو، فقیروں کو. کتنے؟ 60 50 اور 10. ہاں 60. کہ اللہ کے رسول آپ شاید میرے گھر آئے نہیں ہیں نا، اس لیے آپ کو معلوم نہیں ہے میرے گھر کیا ہے. کیا کہ اللہ کے رسول میرے گھر کا حال یہ ہے کہ اگر میں صبح کھا لیتا ہوں نا، صبح میں اور میری بچے بیوی بچے، تو شام کو بھوکا سوتا ہوں، اور شام کو مل جائے تو صبح بھوکا رہتے ہیں. جس کے گھر میں خود 2 ٹائم کھانا نہیں ملتا ہو وہ 60 مسکینوں کو کہاں سے چلائے گا؟ آپ نے کہا یہ تینوں آپشن ہے اور کوئی آپشن نہیں ہے. کہا میں تینوں نہیں کر سکتا ہوں. آپ نے کہا ایسے لوگ بھی ہیں اس دنیا میں. اب ٹھیک ہے تمہارے لیے کچھ کرنا ہی پڑے گا. نرمی دیکھیے اسلام. آپ نے نماز پڑھنے والے صحابہ آئے اکٹھے، یہ تمہارا بھائی ہے نا، اس نے دیکھو ایسا ایسا کام کر لیا ہے، اب اس کی کچھ مدد کرو، بیچارہ اپنے علاقے میں جائے، غریبوں میں کچھ بانٹ دے، صدقہ کر دے، کچھ تو لاؤ. تو کوئی 10 کھجور لایا، کوئی 5 لایا، کوئی 20 لایا، کوئی 25 لایا. جس کے پاس جزید طاقت تھی تو 10 کلو کا ٹوکرا بھر گیا کھجور تیار. اتنے بھائی اللہ کے رسول نے سب صحابہ کے سامنے اس کو بلایا تھا. دیکھ رہے تمہارے بھائی نے تمہیں چندہ کر کے دیا ہے، غلطی تم نے کری اور چندہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں تمہارے لیے. چلو یہ لو، تو اس کا کیا کروں؟ اللہ کے رسول نے کہا اپنے گاؤں میں لے جاؤ، اپنے قبیلے میں خاندان میں جاؤ، ادھر جہاں تم رہتے ہو. تو کروں گا اس کو؟ کہا تمہارے گاؤں میں جتنے غریب لوگ ہیں ان میں بانٹ دو، جاؤ تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا، یہ خطا تمہاری غلطی معاف ہو جائے گی، جاؤ یہ اپنے گاؤں کے غریبوں میں بانٹ دو. کہتا اللہ کے رسول بانٹوں کس کو؟ کہا کیوں؟ تمہارے گاؤں میں غریب نہیں ہے؟ کہا میں اس اللہ کو حاضر و ناظر مان کر اور گواہ بنا کر کہتا ہوں، اے اللہ کے رسول اللہ کی قسم مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں. اے اللہ کے رسول اللہ کی قسم میرے پورے گاؤں میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں. اللہ کے رسول اتنی تیز ہنسے کہ آپ کے دانت ظاہر ہو گئے. کبھی دانت نہیں دکھتے آپ کے ہنستے ہوئے، لیکن اس دن ہنس دیے، دانت ظاہر ہو گئے. تو آپ نے کہا اچھا اس کو اٹھاؤ جلدی اور جاؤ تم کھا لو اور اپنے بچوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ہو جائے گا. دیکھیے غلطی بھی اس سے ہوئی، غلام بھی آزاد کرنے کی طاقت نہیں، روزے رکھنے کی بھی طاقت نہیں، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بھی طاقت نہیں، چندہ بھی کرا لیا دوسروں سے. کہا غریبوں بانٹ تو کہتا اس سے زیادہ غریب کوئی نہیں، اسی کو مل کر جاؤ تم بھی کھا لو اور اپنے بیوی بچوں کو کھلا دو، تمہاری خطا بھی معاف ہو جائے گی، تمہاری غلطی بھی. یہ ہے اسلام دین رحمت، یہ اسلام دین السال، جہاں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، لیکن اسلام کے اصولوں پہ کوئی عمل کرے تو آئے تو صحیح. اسلام دین توحید، اسلام دین رسالت، اسلام دین عدل، اسلام دین روحانیت، اسلام دین التقوی، اسلام دین عدل، اسلام دین رحمت، اسلام دین السہل، آسانی والا دین ہے. یہ رہی 3.5 گھنٹے کی تقریر. میں اس سے آگے نہیں پڑھ سکتا. ہفتے میں 1 دن پہلے بولتا تھا تو بول دیتا تھا 3-3.5 گھنٹہ، لیکن اب روز جس کے پروگرام لگے ہوئے ہوں تو میرے بھائیوں ہمت جواب دے جاتی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے. اسلام کے اندر جو خصوصیات تو نے رکھی اللہ ہمیں اسے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اٹھانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ توحید ہمارے رب قائم فرما دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو صحیح عقیدہ ہے ہمیں اس عقیدے پر قائم فرما دے. اللہ مساوات، اسلامی مساوات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین مسلمانوں کی اس وقت صورتحال ہے ہمارے بھارت میں، اے اللہ یہ امن و امان قائم فرما دے. اے اللہ اس سائلنٹ کیلر کو تو توفیق دے، سد بدھی دے، اس کو عقل کو ٹھکانے لگا دے.
اے اللہ تو نے بڑے بڑے لوگوں کی عقلوں کو ٹھکانے لگایا ہے، تو نے صدام کی عقل ٹھکانے لگائی، تو نے بڑے بڑے لوگوں کی عقلیں ٹھکانے میں لگائی ہیں، اے اللہ تو اس کی عقل بھی ٹھکانے لگا دے، اے اللہ تو اس کو مسلمانوں کا ہمدرد بنا دے، اے اللہ اس ہندوستان کی دو آنکھیں ہیں، ہندو اور مسلمان، ایک آنکھ کو دور کر کے کوئی کانا، کوئی لنگڑا، کوئی لولا نہیں بن کر رہے گا تو عیب ہے ہندوستان کا۔ اے اللہ اس ہندوستان کو ہندو اور مسلمان دونوں میں بھائی چارگی پیدا فرما دے اور اس ہندوستان کو کامل ہندوستان بنا دے۔ اے اللہ ہمارے ہندوستان کی حفاظت فرما، ہمارے وطن کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جو بیمار ہوں وہ شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے جو بھائی ہاسپٹلز میں ایڈمٹ ہیں ان کی دواؤں میں صحت و تندرستی کوٹ کوٹ کے بھر دے۔ اللہ جو تیری رحمت میں جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ ان کی قبروں کو تحت نگاہ کشادہ فرما دے۔ ہمیں جب تک تو زندہ رکھ اسلام پہ زندہ رکھنا، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمانا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام